اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خواب۔ جب سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آ کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو بندے ستا رہے ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، یہ وہ واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک کو جب دو یہودیوں نے چرانے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار مبارک کی طرف وہ سرنگ کھودنے لگے تھے، تو اس وقت پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں آ کر آپ کو بتایا کہ دو شخص ہیں جو مجھے ستا رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آئیے یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ اور حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ جو بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں وہ اس واقعے کو ضرور پورا دیکھیں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس واقعے کو آپ ضرور سنیں اور سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ پیارے دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ اب اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں یہ خواب آیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ پیارے دوستو، اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آتے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں، مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں، شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینے میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی چیزیں کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان نے یہ سن کر رونے لگے۔ اس وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے، میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ شیشے کی یہ خندق آج بھی روضہ رسول علیہ السلام کے ارد گرد موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان خود اس سرنگ میں گیا اور دوسرے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ سرنگ
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرام گاہ تک پہنچ گئی تھی اور آپ کا قدم مبارک کھل گیا تھا۔ سلطان نے قدم مبارک چوم کر اس سرنگ کو بھروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور کی بے حرمتی کرنے کی بار بار کوشش کی۔ آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں دفن ہیں۔ دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہیں۔ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی سازش ابن نجار نے اپنی کتاب بغداد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 386 ہجری سے 411 ہجری تک ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاہ تھا اور مدینہ منورہ اس کے زیر اثر تھا۔ اس حکمران کی سوچ اور کوشش یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اجسام مبارک کو مدینہ طیبہ سے مصر منتقل کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ کی بجائے مصر کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس نے اس مقصد کے لیے مصر میں ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کی جس میں وہ ان اجسام کو رکھنا چاہتا تھا۔ حکمران نے اس مقصد کے لیے اپنے ایک کارندے ابو الفتوح کو مدینہ بھیجا۔ جب یہ کارندہ مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اہل مدینہ کو ابو الفتوح پر بہت غصہ آیا۔ وہ ابو الفتوح اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دینے کو تیار ہو گئے۔ ابو الفتوح ڈر گیا اور بول اٹھا، میں اس سازش کو کبھی بھی علمی جامہ نہ پہناؤں گا، خواہ حاکم مصر مجھے قتل ہی کر دے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس سے کئی گھر تباہ ہوئے اور جانی و مالی نقصان ہوا۔ ابو الفتوح کو مدینہ سے بھاگنے کا ایک اچھا بہانہ مل گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ان مجرموں سے نجات دی۔ اس حکمران نے ایک اور کوشش بھی کی تھی لیکن وہ دوبارہ ناکام ہوا۔ دوسری سازش سمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں 3 بار دیکھا۔ ہر بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا، مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ اس رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان بڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ تیسری بار وہی خواب دیکھا، اب اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین مفلی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینے کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روزہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تحفے تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان پر آنے والوں کو باری باری تحفے دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آتے جو انہیں ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں یعنی ہاں میں ملا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں جنہوں رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔
جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی کے تحفے تعریف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر نظر پڑی تھی کہ دونوں مراکش باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال و زر ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاج بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول کے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ کرائے پر لے لیا اور اس مذموم کام کو شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں میں بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسے گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نے نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو سزا دی جائے۔ روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ پیارے دوستو، اس طرح سے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی حفاظت فرمائی اور ایسا ایک قدم اٹھایا، یعنی وہ دیوار بنوا دی کہ آج تک سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے ارد گرد وہ دیوار موجود ہے۔ کوئی بھی شیطان قسم کا شخص اس طرح کی کوئی اگر نیت کرتا ہے تو وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا یا معلوم ہوگا تو سن کر آپ کو اپنے آپ پر، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر فخر محسوس ہو رہا ہوگا۔ سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جسے چاہتے ہیں اسے اپنی خدمت کے لیے معمور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو شیاطین اور فتین قسم کے لوگوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔